متحدہ مملکت یعنی یونائٹڈ کنگڈم یہ صرف ایک جزیرہ نہیں بلکہ ایک آئیڈیا ہے، ایک ایسی جگہ جو صدیوں سے خود کو مسلسل بدلتی آئی ہے اور ہر دور میں ایک نئے روپ میں سامنے آئی ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہ بات متحدہ مملکت کی تاریخ کا نچوڑ ہے۔ سوچیں ذرا، اس کا اثر اتنا پھیلا ہوا ہے کہ آج دنیا کے تقریباً ہر کونے میں اس کی کوئی نہ کوئی جھلک ضرور ملتی ہے، چاہے وہ زبان ہو، قانون ہو یا پھر حکومت چلانے کا طریقہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ چار الگ الگ قوموں کا یہ یونین آج اس مقام تک کیسے پہنچا؟ یہ کہانی صرف جنگوں اور فتوحات کی نہیں ہے، بلکہ اس میں انضمام، تنازعات اور مسلسل تبدیلیوں کی ایک لمبی داستان چھپی ہے۔ تو جناب، کہانی شروع ہوتی ہے بالکل ابتدا سے، اس دور سے جب باہر سے آنے والے حملہ آوروں اور آبادکاروں کی لہروں نے یہاں ایک بالکل نئی شناخت کو جنم دیا۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آج کی متحدہ مملکت کی عمارت کھڑی ہے۔ ہر آنے والے گروہ نے یہاں صرف حکومت ہی نہیں کی بلکہ اپنی ثقافت کی ایک نئی تہہ بھی بچھا دی۔ جیسے پہلے رومی آئے، انہوں نے سڑکیں اور شہر بنائے، پھر اینگلو سیکسن آئے جنہوں نے انگریزی زبان کی بنیاد رکھی، اس کے بعد وائکنگز نے تجارت کو فروغ دیا، اور آخر میں نارمنز نے تو حکومت اور معاشرے کا پورا ڈھانچہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی سیدھی سادی فتح کی کہانی نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ تو ایک مکسچر بننے کا عمل تھا جس میں کئی صدیوں تک مختلف ثقافتیں آپس میں گھلتی ملتی رہیں اور اس سے کچھ بالکل نیا اور منفرد وجود میں آیا۔ اچھا، تو ملک تو بن گیا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ اس پر حکومت کون کرے گا اور کیسے؟ یہاں سے ایک نئی اور بہت لمبی کشمکش شروع ہوتی ہے، ایک اندرونی جنگ جو تاج اور پارلیمنٹ کے درمیان تھی۔ یہ دراصل دو بالکل مختلف نظریات کی جنگ تھی۔ ایک طرف تھا بادشاہ جو سمجھتا تھا کہ اسے حکومت کرنے کا حق خدا سے ملا ہے اور اس کا اختیار لامحدود ہے، اور دوسری طرف تھی پارلیمنٹ جس کا کہنا تھا کہ نہیں، ملک کا اصل حاکم قانون ہے اور بادشاہ سمیت ہر کوئی اس کے نیچے ہے۔ اس جنگ میں تین بڑے موڑ آئے۔ پہلا، میگنا کارٹا، ایک تاریخی معاہدہ جس نے پہلی بار بادشاہ کو بھی قانون کے دائرے میں لایا۔ دوسرا، بادشاہ چارلز اول کی پھانسی، اور یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ کوئی بھی حکمران عوام سے بالاتر نہیں۔ اور آخر میں شاندار انقلاب جس نے ہمیشہ کے لیے یہ طے کر دیا کہ حتمی طاقت پارلیمنٹ کے پاس ہی ہوگی۔ اب کہانی برطانیہ کی سرحدوں سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب برطانیہ نے خود کو ایک صنعتی اور سامراجی سپر پاور کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھارا۔ صنعتی انقلاب نے تو جیسے کھیل ہی بدل دیا۔ بھاپ کے انجن، بڑی بڑی فیکٹریاں، اس نے برطانیہ کو دنیا کی ورک شاپ بنا دیا۔ پیداوار کی رفتار اور پیمانہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے نہ صرف معیشت بلکہ پورے معاشرے کی شکل ہی بدل کر رکھ دی۔ اور اسی صنعتی طاقت کے بلبوتے پر برطانوی سلطنت اتنی پھیلی کہ تاریخ میں اس سے بڑی کوئی سلطنت نہیں گزری۔ کہا جاتا تھا کہ اس سلطنت پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ مگر ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ سامراج صرف ترقی اور طاقت کا نام نہیں تھا، اس کی ایک بہت بھاری انسانی قیمت بھی تھی، جس میں مقامی لوگوں کا استحصال، ان کے وسائل کی لوٹ مار اور آزادی کی تحریکوں کو بے دردی سے کچلنا بھی شامل تھا۔ ان دو بڑی جنگوں نے جیسے سلطنت کی کمر ہی توڑ دی۔ ان جنگوں کی بے پناہ قیمت اور قربانیوں نے نہ صرف نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کو تیز کیا، بلکہ ملک کے اندر بھی گہری سماجی تبدیلیوں کی بنیاد رکھ دی۔ تو آئیے اب کہانی کو آج کے دور میں لے آتے ہیں۔ سلطنت کے بعد کی دنیا میں برطانیہ کے لیے خود کو نئے سرے سے پہچاننے کا ایک نیا باب شروع ہوا۔
جنگ کے بعد برطانیہ نے اندرونی طور پر خود کو بدلا۔ نیشنل ہیلتھ سروس یعنی NHS کا بننا ایک انقلابی قدم تھا۔ سابق کالونیوں سے لوگ یہاں آ کر بسے، جس سے یہاں کی ثقافت اور بھی رنگا رنگ ہو گئی، اور سیاسی طور پر اسکاٹ لینڈ اور ویلز کو زیادہ اختیارات دے کر یونین کی شکل کو بھی بدلا گیا۔ اور پھر سال 2016 میں آیا بریگزٹ ریفرینڈم، ایک ایسا لمحہ جس نے ملک کو کہہ سکتے ہیں کہ بیچ سے تقسیم کر دیا۔ اس ایک فیصلے نے برطانیہ کی اپنی شناخت، یورپ سے اس کے تعلق اور دنیا میں اس کے مستقبل کے بارے میں ان گنت نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ تو آج برطانیہ ایک طرح سے اپنے آپ سے ہی سوال کر رہا ہے۔ قومی اتحاد کا سوال، اسکاٹ لینڈ کی آزادی کی بحث اور بریگزٹ کے بعد دنیا میں اپنا نیا کردار تلاش کرنے کی کوشش، یہ وہ چیلنجز ہیں جو اس کے مستقبل کی سمت طے کریں گے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ متحدہ مملکت کی کہانی کوئی ایسی کتاب نہیں جو لکھ کر ختم ہو چکی ہو۔ نہیں، یہ تو ایک زندہ داستان ہے، ایک مسلسل ارتقاء کا عمل جو آج بھی جاری ہے۔ شاید اس کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ یہ ہمیشہ بدلتا رہا ہے۔ یہ سوال ہی اس پوری تاریخ کا نچوڑ ہے۔ جس طرح اس نے ماضی میں بار بار خود کو نئے حالات کے مطابق ڈھالا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ 21ویں صدی کے چیلنجز کے جواب میں یہ خود کو ایک بار پھر کس نئے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔